علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھنا۔ سر مقتل مقام کس کا ہے، سر مقتل مقام کس کا ہے، کہو کہ اب لب قاتل پہ نام کس کا ہے۔ ہماری لاش پہ ڈھونڈو نہ انگلیوں کے نشان، ہماری لاش پہ ڈھونڈو نہ انگلیوں کے نشان، ہمیں خبر ہے عزیزو یہ کام کس کا ہے۔ اور وہ مطمئن تھے بہت شہید کر کے سعید کو، وہ مطمئن تھے بہت شہید کر کے سعید کو، پر یہ ذکر وفا صبح و شام کس کا ہے۔ لائق ست تکریم علماء کرام، قرائے عظام، بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز قائدین اہل سنت اور اس علاقے کی زینت، اس علاقے کا فخر، ہمارے سرپرست، ہمارے سروں کا سایہ، ہمارا سرمایہ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آج آپ اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے علاقہ کی عظیم الشان ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی اور نورانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو شہید ناموس اصحاب محمد و آل محمد حضرت مولانا قاری سعید احمد شہید نور اللہ مرکزہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، تمام علماء کا آنا، اس فقیر کا اور ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، بہت زیادہ کوئی لمبی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ حضرات اس موقع پر ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور آپ نے شہید ناموس اصحاب محمد و آل محمد حضرت مولانا قاری سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ آپ کا اور ہمارا تعلق چونکہ کلمے کی بنیاد پر ہے، تو یہ تعلق انشاءاللہ العزیز دنیا میں تو نفع دے گا ہی صحیح، کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز فائدہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو ایسے دو بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو دنیا میں محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے تھے، اور ان کا ملنا جلنا الحب للہ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ سامعین محترم، 23 جنوری 2013 کو اللہ رب العزت نے میرے والد محترم کو شہادت کی سعادت سے نوازا۔ شہادت یہ اللہ کی نعمت ہے، بڑے مقدر سے ملتی ہے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ شہادت کی دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے رہتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت بڑی جلدی شہادت کی سعادت دے دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مولانا قاری سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ شہادت اور سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے
دوستو قاری سعید شہید رحمت اللہ علیہ انتہائی نیک صفت، درویش صفت اور انتہائی محبت کرنے والے انسان تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ نشست و برخاست کو پایا، جو ان کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ایک لیڈر اور ایک کارکن کا نہیں تھا، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایک بھائی جیسا تھا۔ اور جب مولانا قاری سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تو سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ آج ہمارا لیڈر نہیں، ہمارا بھائی شہید ہوا ہے۔ یقیناً وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ آج غالباً ہمیں ان کی شفقتوں سے محروم ہو کر جانا پڑے گا، ان کی محبتوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جو بھی آج مائک پہ آیا ان کے نظریے کی اس نے بات کی۔ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نظریاتی لوگ مرا نہیں کرتے، نظریاتی لوگ زندہ رہا کرتے ہیں۔ جس شخص نے بھی اپنے نظریے کی جنگ لڑی، دنیا نے اسے زندہ باد کے نعروں سے یاد رکھا۔ پرانی باتوں کو چھوڑیں، دور حاضر میں حضرت جنگوی ہو یا لال مسجد میں تڑپتا ہوا لاشا غازی عبدالرشید کا ہو، آج دنیا انہیں زندہ باد کے نعروں سے یاد کر رہی ہے۔ بالیقین یہ بات کہتا ہوں کہ علامہ قاری سعید شہید بھی اصحاب محمد کے نظریے کے اوپر اپنی جان دے گیا، اور اس کا یہ عزم تھا کہ اصحاب رسول کے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے میں اپنا تن من دھن لگا دوں گا۔ تاریخ شاید ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پر قاری سعید زندہ باد کے نعرے ہیں۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج قاری سعید شہید کے نظریے کو زندہ رکھا جائے، اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ ہر ظالم سے بغاوت تھی، ہر مظلوم کی حمایت تھی، اللہ نے ان کو شہادت دی۔ دوستو شہادت ہمارے لیے پشیمانی نہیں ہے، شہادت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، شہادت ہمارے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم، اللہ شہادت اس کو دیتے ہیں جس کو شہادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور جب شہید کی روح نکلتی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اسرائیل راستے سے ہٹ جا، ہو سکتا ہے روح قبض کرتے وقت تو میرے بندے کو تکلیف دے۔ شہید کی روح اللہ براہ راست خود قبض کرتے ہیں، اور جب شہید کی روح نکلتی ہے اللہ پاک راستے سے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرواتے ہیں، اور شہید اللہ کے دیدار میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو روح نکلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید کی روح بدن سے یوں نکلتی ہے جس طرح مکھن سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ ہم اس شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی جو پورے قد و کاٹ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اس میں میری نہ کوئی صلاحیت نہ میرا کوئی کمال ہے، یہ میرے والد محترم کی قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس کا بدلہ دیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میرے والد محترم کو شہادت دی۔ زندگی ویسے ایکسیڈنٹ میں بھی تو بندہ مر سکتا ہے، لوگ بیماریوں کے اندر بھی تو مر جاتے ہیں، اور کتنے مر رہے ہیں، جائیدادوں کے پیچھے بھی لوگ مر رہے ہیں، زمینوں کے پیچھے قتل و غارت عام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا باپ امی عائشہ کرتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ خلفائے راشدین مہدیین کی خلافت حقہ کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، ہمارا باپ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی بات کرتا ہوا شہید ہوا، اور اس حال میں شہید ہوا کہ باوضو تھا، اس حال میں شہید ہوا نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس حال میں شہید ہوا حافظ قرآن تھا، اس حال میں شہید ہوا کہ جرم کوئی نہیں تھا، قصور کوئی نہیں تھا، محض ایک بات تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی دھرتی پر صحابہ کی توہین بھی نہیں ہونے دیں گے، اہل بیت کی توہین بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جرم نعرے چھوڑ وقت متصر ہے، اور یہ جرم آج میں بھی کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں سند دے گا تو ہم صحابہ کے دیوانے کہلائیں گے، کوئی ہماری تصدیق کرے گا تو ہم صحابہ کے دیوانے کہلائیں گے۔ ہمیں کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں اور بتائیں، نماز پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ میری نماز کی کوئی تصدیق کرے، روزہ رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے روزے کی کوئی تصدیق کرے، ہر بندہ یہ
کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، حج کرتا ہوں اللہ کے لیے، تو ہم بھی صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہمیں کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تصدیق ہمارا رب کرے گا، ہماری نیت کرے گی۔ ایک مسلمان کے اوپر جس طرح 5 وقت کی نماز ضروری ہے، بیان اسی طرح نبی کے صحابہ کا دفاع بھی ضروری ہے، نبی کے اہل بیت کا دفاع بھی ضروری ہے۔ دفاع کرو گے؟ یہ چند لوگ نہیں کریں گے اور چند کریں گے، سارے کریں گے۔ دفاع کرو گے؟ ساتھ دو گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے آدھے لوگوں کے ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں۔ قاری سعید شہید رحمت اللہ علیہ اصحاب رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئے، آپ ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے، بڑی بے وفائی ہوگی، وفاداری کا ثبوت دیجئے۔ تلگنگ کی دھرتی پر رہنے والے ہر بد باطل کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے، قاری سعید کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، پیغام بھی زندہ ہے، آواز بھی زندہ ہے، گرج کر جواب دینا ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت کے لیے، فاروق اعظم کی عدالت کے لیے، حضرت عثمان کے حیا کے لیے، حضرت علی کی شجاعت کے لیے اگر آپ کو آواز دی جائے آؤ گے؟ صحابہ کی عزت، صحابہ کے ناموس اور صحابہ کے تقدس کے لیے اگر آپ کو روڈوں پر نکلنا پڑا نکلو گے؟ یہ حلالی خون ہے اور حلالی پرچم کا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، کر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، یوں ترچھی نگاہوں سے قتل کرنا اور پھر مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں۔ تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟